السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، سفر المظفر کی 4 تاریخ شہنشاہ سورت حضرت سیدنا خواجہ جمال الدین دانا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ان کی زندگی کا ایک حصہ پہلے پارٹ میں بیان ہوا کہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے، اور ان کے والد حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک اچھے ہی شاگرد اور خلیفہ حضرت خواجہ حسن عطا کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تاکید فرمائی، اور 12 سال کی عمر تک وہ تعلیم و تربیت دیتے رہے۔ پھر ان کا انتقال ہوا تو حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش نے اپنے دوسرے شاگرد خواجہ سید محمد کو تاکید فرمائی، اور وہ خواجہ دانا کی 18 سال کی عمر تک آپ کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے رہے۔ پھر حضرت خواجہ دانا کی اجازت سے وہ اپنے وطن چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل ہی میں رہتے، تنہا اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، پھل پھول پتے اسی سے آپ اپنا گزر بسر کرتے۔ مگر ایک بات تھی کہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے، ذکر کرتے، تو وہاں کے درندے تک وہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ارد گرد آرام سے بیٹھ جاتے، جس میں شیر، چیتا، ریچھ، ہرن، ہاتھی وغیرہ سب جو ہے وہ شامل ہے، وہ بیٹھ جاتے اور آپ کے ذکر کو بڑی ہی جو ہے مشغولیت سے سنتے، اور کبھی ایسا بھی لگتا کہ آپ کے ذکر کے ساتھ وہ بھی ذکر کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی جنگل میں گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن جنگل ہی میں حضرت بابا مجذوب چوپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، اور یہی ملاقات آپ کی زندگی میں انقلاب کا سبب ہوئی، یعنی جنگل سے دنیا کی طرف آنے، انسانوں میں آنے اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کا سبب بنی یہ ملاقات۔ ہوا یہ کہ حضرت بابا چوپال کو دیکھ کر حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھاگنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ انسان کا انسان سے بھاگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سن کر حضرت خواجہ دانا وہیں ٹھہر گئے۔ بابا چوپال نے حضرت خواجہ دانا سے مخاطب ہو کر فرمایا، صاحبزادے، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں جنگل کی زندگی سے نکال کر انسانوں کی طرف لے چلوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام آنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جانوروں میں رہ کر زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش انسانوں ہی میں رہتے تھے، اور انسانوں ہی کی ہر دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ اب اگر تم جنگل میں رہو گے تو کیا مخلوق خدا کی ضرورتوں کو پورا کر سکو گے؟ حضرت خواجہ دانا درویش بابا چوپال کی باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوئے، آپ کے دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو گئی، اور اچانک دوسری جانب سے ایک اور درویش حضرت بابا مجذوب ترکستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمودار ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے حضرت خواجہ دانا صاحب کو مخاطب کیا، ارے او دانا، تم ابھی تک جنگل میں موجود ہو؟ حضرت خواجہ دانا حیران ہو گئے، یہ کون ہے؟ اور ان کو میرا نام کس نے بتایا؟ بہرکیف اس کے بعد یہ تینوں حضرات ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ حضرت بابا چوپال نے اپنی بغل سے 3 گرم گرم روٹیاں نکالی اور حضرت خواجہ دانا اور حضرت درویش بابا مجذوب ترکستانی کے سامنے رکھ دی۔ پھر ان میں ایک روٹی اٹھا کر اس کے 3 ٹکڑے کیے، اور ایک خود کھایا اور ایک حضرت خواجہ دانا کو دیا،
اور ایک حضرت مذہب ترکستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کیا۔ حضرت بابا چوپال کا دیا ہوا ٹکڑا کھانے کے بعد خواجہ دانا کی دل کی دنیا بدل گئی اور آپ میں ایک تبدیلی واقع ہوئی، اور فوراً جنگل سے نکل کر آپ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ 18 سال کی اس عمر میں سب سے پہلے خواجہ دانا جس شہر میں تشریف لائے یہ بلخ شہر تھا، اور یہاں بلخ شہر کے جو ہے مشہور بزرگ حضرت خواجہ سید محمد پارسا کے پوتے حضرت خواجہ عبدالہادی کے مکان پر آپ ٹھہرے۔ خواجہ عبدالہادی کے گھر والوں نے بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کی، ہمیشہ آپ کا دھیان رکھتے، اس طریقے سے یہ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شہر بلخ میں رونق افروز تھے، اسی دوران حضرت مولانا محمد سعید ترکستانی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا صاحبزادے تم مادرزاد ولی ہو، آؤ میں تمہیں ایک ولی کامل صوفی باصفا سے ملوا دوں۔ حضرت مولانا سعید ترکستانی نے خواجہ دانا کو حضرت خواجہ سلام نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرائی۔ وہ حضرت خواجہ دانا کو دیکھ کر خواجہ سلام نقشبندی مسکرا کر فرمانے لگے، ارے دانا کہاں رہ گئے تھے؟ میں تو تمہیں تلاش کر رہا تھا، کیونکہ تمہارے حصے کی جو نعمتیں میرے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے اس کو تمہارے حوالے کر کے اطمینان سے سانس لے سکوں۔ حضرت خواجہ سلام نقشبندی نے خواجہ دانا پر خصوصی توجہ فرمائی اور تمام ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد سلسلے نقشبندیہ کی خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ دانا صاحب کو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی فیض اویسی حاصل تھا۔ ادھر بلخ کا بادشاہ پیر محمد خان بن جانی بیگ یہ بھی آپ کا مرید اور معتقد تھا۔ اس نے اپنی رضائی بہن سے خواجہ دانا کی شادی کر دی۔ کافی مدت تک بلخ میں خواجہ دانا کا قیام رہا، پھر وہاں سے اپنی شریک حیات اور مریدین متوسلین کو لے کر اللہ اس کے رسول کے حکم پر خواجہ دانا ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ دانا نے یہ سفر سمندر سے شروع کیا اور ٹھٹ کے کنارے پر اترے۔ یہاں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد پھر آگرہ تشریف لائے اور مسجد رحیل میں قیام فرمایا۔ اس زمانے میں شیر شاہ سوری کی حکومت تھی، اس کے بیٹے اور اس کے امراء وزراء آئے اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے۔ آگرہ میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد حضرت خواجہ دانا وہاں سے بڑودہ تشریف لائے۔ بڑودہ میں حضرت مولانا نذیر بدخشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد درخواست کی کہ چند دن بڑودہ میں ان کے مکان پر ٹھہریں، یہاں ڈاکوؤں نے آپ کا سامان لوٹ لیا۔ معتقدین حاضر ہوئے اور ڈاکوؤں کو برا بھلا کہنے لگے تو خواجہ دانا مسکرا کر فرمانے لگے، دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امانت والوں کو پہنچ گئی، وہ سامان انہی ڈاکوؤں کا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کس انداز سے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی مثال ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہیں، اور کس پیارے انداز سے آپ نے اپنے سامان کو ڈاکوؤں کا سامان قرار دے کر اس طرح کے سارے پریشان حال کو ایک دوائی عطا فرمائی کہ جب کبھی ایسی پریشانی ہو تو پھر اس انداز سے اپنے دل کو تسلی دے کر ادھر ادھر کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ بہرکیف حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورت میں اس زمانے میں تشریف لائے جو اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا، اور آپ کی تشریف آوری سے اکبر بادشاہ بے خبر نہیں تھا، اس کو معلوم تھا، اور اس نے مغل بادشاہ اکبر نے یہ سورت کے حاکم عبد الرحمن تہرانی کو اور سورت کے قلعے دار کلنج خان کو سارے خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہ خواجہ دانا تشریف لا رہے ہیں تو ان کا شان استقبال ہونا چاہیے۔ چنانچہ حاکم اور ناظم سورت اپنے اپنے دوستوں اور عمرہ کے ساتھ سورت کی بندرگاہ پر آپ کا شاندار استقبال انہوں نے کیا۔ شہر سورت آپ کو بہت پسند آیا۔ اس وقت سورت ایک عظیم بندرگاہ تھی اور یہیں سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے اس کو باب المکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حال میں جو عمارت سورت کی میونسپلٹی
کارپوریشن کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ حاجیوں کا مسافر خانہ تھا، اور جو مکئی پول جو نانپورہ کے پاس ہے اس کا نام مکہ پل تھا۔ اسی پل سے حجاج کرام جہاز میں بیٹھ کر مدینہ و مکہ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ حضرت شہنشاہ سورت سید خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورت بھی پسند آیا اور سورت والوں سے بھی محبت ہوئی۔ حضرت نے اپنی محبت کا اظہار ان 3 شعر میں کیا ہے کہ کرد تحریر مصور قدرت، باد آباد بندر صورت، پے امداد کشتی ہائے ای بہر، وطن داریم اندر کنج ای شہر، بری خدمت زحق کے گشتیم معمور، چے خوش گفتن المامور معذور۔ یعنی مصور قدرت نے تحریر کیا ہے کہ صورت آباد ہے اور آباد رہے گا۔ یہاں کی کشتیوں کی امداد کے لیے میں نے اس شہر کے گوشہ میں اپنا وطن بنایا۔ خداوند کریم کی جانب سے سورت کے رہنے والوں کی ہر قسم کی خدمت کرنے کے لیے مقرر ہوا ہوں۔ کیا اچھا کہا ہے کہ معذور و بے کسوں کی خدمت کرنے کے لیے مقرر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوری زندگی سورت میں وہ خدمت میں گزاری کہ ہر قسم کے ضرورت مند، چاہے وہ بیماری سے پریشان ہوں یا بلا و مصیبت سے پریشان ہوں، لا علاج بیماری ہوں یا کسی کو تنگ دستی ہو، کوئی غریب پریشان ہو، حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی، ساری مرادیں پوری ہو جاتی، اور یہ فیض زندگی میں بھی حاصل تھا، اور آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے یہ فیض ہر ایک کو مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس طریقے سے لوگوں کی حاجت کے لیے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، عطائے خداوندی سے آپ کس طریقے سے قدرت رکھتے تھے۔ مغل فرما روا اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا، اور اکبر کا بیٹا دانیال جو ان دنوں برہان پور کا گورنر تھا، اس کا بیٹا تیمور جو سخت بیمار ہو گیا۔ تمام حکیموں نے اسے لا علاج قرار دیا، اور خوب علاج کرنے کے بعد بھی وہ صحت مند نہیں ہو سکا، تو حکیموں نے کہا اب اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی، یہاں تک کہ اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ دانا کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ سید محمد ہاشم کو ساتھ لے کر برہان پور کا سفر شروع کیا، اور اس لیے تشریف لے گئے کہ وہاں جانے کے بعد فاتحہ خوانی کریں اور تعزیت کریں۔ جب شہر برہان پور پہنچے اور شہزادہ دانیال نے تیمور کی لاش حضرت خواجہ دانا کی گود میں رکھ دی اور زار و قطار روتے ہوئے اپنے بیٹے کی دوبارہ زندگی کے لیے دعا کی التجا کی، حضرت کو اس کے رونے پر ترس آیا۔ آپ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے اس پر رحم فرماتے ہوئے مرے ہوئے شہزادے تیمور کے مردہ جسم پر ہاتھ پھیرا، شہزادہ زندہ ہو گیا۔ حاضرین نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو قدموں پر گر گئے، اور پورے محل اور برہان پور میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے جو آنے والا واقعہ ہے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت الحمدللہ کل بھی حق پر تھا اور آج بھی حق پر ہے، اور قیامت تک یہ مسلک حق پر رہے گا۔ دیکھیں کہ یہی جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ابھی عید میلاد النبی کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دورہ ہوگا، اور ہر ایک جگہ ہر گلی میں عید میلاد کے جلسے منائے جائیں گے، جلوس نکلیں گے۔ اسی طریقے سے معراج النبی کے جلسے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی معراج النبی اور عید میلاد النبی کے جلسے بڑے ہی اہتمام سے فرماتے تھے۔ مجلس منعقد ہوتی تھی جس میں اکابر سادات کرام، مشائخ نظام، اس زمانے کے علماء کرام اور وزرائے مملکت وہ سب شریک ہوتے تھے، اور عمدہ سے عمدہ کھانے تیار کیے جاتے تھے، بڑی خوشبوئیں جو ہے لگائی جاتی تھیں، اور روشنی کے لیے بڑی چھوٹی موم بتیاں روشن کی جاتی تھی۔ ان میں 2 موم بتیاں اکبری 12 من کی ہوتی تھی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موقع پر آپ کے پاس بظاہر کوئی انتظام نہیں تھا،
اور تاریخ بالکل قریب سے قریب تر آ چکی تھی۔ خادم نے آ کر آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شایع نشان منائی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دے گا۔ جب تاریخ بالکل قریب ہو گئی، خادم پھر حاضر ہوا۔ حضرت اس مرتبہ جواب دینے کے بجائے خادم کو قریب ہی کے ایک گاؤں لے گئے اور راستے میں ایک نالا پڑا۔ حضرت نے خادم کو حکم دیا اس نالے میں جا اور خرچہ لے آ۔ خادم فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نالے میں کود پڑا۔ یہاں اسے ایک تھیلی ملی جو بالکل سوکھی ہوئی اور اوپر سے مہر لگی ہوئی تھی۔ حضرت نے اس کی مہر توڑنے کا حکم دیا۔ خادم نے جیسے ہی مہر توڑ کر تھیلی کھولی تو اس میں 3000 سکے نکلے۔ حضرت نے فرمایا خرچ تو مل گیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس راز کو جب تک میں زندہ ہوں کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ الحمدللہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی ہم عید میلاد اور معراج النبی کے جلسے منائیں وہ جائز ہے اور بزرگوں کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامتوں میں سے حضرت کے ایک مرید تھے مولانا محمد امین۔ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، دوا نے بھی اثر کرنا چھوڑ دیا۔ ایک شخص کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور بسط نیاز و انکسار ایک عرضی پیش کی اور توجہ کے لیے کہا کہ حضور آپ کچھ اپنا کپڑا ہی تبرکن عطا فرما دیں۔ حضرت خواجہ دانا کو ان پر رحم آیا اور آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ کمزوری کی شدت سے اندیشہ نہ کرو، ہمارا دل تمہاری طرف سے مطمئن ہے، انشاءاللہ ضرور صحت پاؤ گے۔ فقیر کا کپڑا تم نے طلب کیا ہے، اس لیے یہ جو ہے پہنا ہوا کپڑا بھیجتا ہوں، اسے پہنو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی امید رکھو۔ مولانا نے جیسے ہی خواجہ دانا کا وہ پہنا ہوا کپڑا پہنا تو برسوں کی بیماری فوراً ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر سفر مظفر کی 3 اور 4 تاریخ کو بڑی شان و شوکت اور ادب و احترام کے ساتھ عرس منایا جاتا ہے، جس میں ہند و پاک کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، خواجہ دانا کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور سفر مظفر کی 3 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد، جیسا کہ آج 3 تاریخ ہے، صندل شریف کا جلوس صاحب سجادہ کے مکان سے نکالا جاتا ہے۔ جس وقت یہ جلوس درگاہ شریف کے بلند دروازے سے مزار شریف کی جانب بڑھتا ہے تو شرکائے جلوس بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں اور اسی مقدس ذکر کے ساتھ دھیرے دھیرے مزار مبارک کے دروازے کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس دروازے کو پہلے ہی سے تالا لگا کر کے بند کر دیا جاتا ہے، اور جب جلوس کے حاضرین لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد تالا لگا ہوا بند دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور جلوس صندل کے ساتھ جو ہے درگاہ شریف کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس عظیم کرامتوں کو دیکھ کر ایسا نہیں کہ ایک سال، ہر سال آج بھی لاکھوں زائرین اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ مزار مبارک کی گنبد پر جو پنجہ لگا ہوا ہے وہ بھی اس وقت جھک کر سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ جو ہے اسی طریقے سے جو وہاں بھی دیوبندی خیالات کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنا تالا لگایا، ایسا میں نے سنا ہے، اور پھر انہوں نے چابی وہ الگ کر دی، اور پھر جیسے ہی ذکر کی آواز سے اچانک وہ لگا ہوا تالا گر کے نیچے گر گیا، کھل کے نیچے گر گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔